نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زیارت قبور کی اجازت دی، مگر کیا یہ اجازت عام ہے؟ اس ضمن میں علماء کی دو آراء ہیں۔ نمبر ایک گروہ صرف مسلمان مردوں کے لیے زیارت کے جواز کا قائل ہے کہ صرف مرد جا سکتے ہیں قبرستان، عورتوں کو وہ سختی سے منع کرتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کے جواز کا قائل ہے، یعنی دونوں ہی جا سکتے ہیں۔ جہاں تک پہلے گروہ کا تعلق ہے تو وہ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی ایک روایت ہے یہ، ٹھیک۔ دوسرے گروہ کا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل فرامین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فمن اراد ان یزور فلیزر ولا تقولوا حجرا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب جو کوئی زیارت کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ زیارت کر لے اور تم باطل بات نہ کہنا، فضول بات نہ کرنا۔ ایک اور روایت ہے انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فان فیها عبرہ، بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ان کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے، یعنی قبرستان جانے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، سبق لیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة ولا تقولوا حجرا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو ان کی زیارت کرو کیونکہ وہ دل کو نرم کرتی ہیں اور آنکھوں کو بہاتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور تم باطل بات مت کہنا، یعنی کوئی غلط بات نہیں کرنا وہاں جا کر۔ ان احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت کے سلسلے میں عورتیں اور مرد برابر ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فزور القبور، یہ سب کو عام ہے اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی جمع کا صیغہ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں نا، تو آمنو میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، ایسے یہاں بھی جمع کا صیغہ زورو، سب زیارت کرو، اس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، یہ ایک دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب قبرستان کی زیارت سے منع فرمایا تو بلا شبہ یہ ممانعت مردوں اور عورتوں کے لیے بیک وقت تھی۔ جب آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور تو آپ واضح طور پر دونوں جنسوں کو مراد لے رہے تھے، یعنی ممانعت دونوں جنسوں کے لیے تھی۔ حدیث کے دوسرے جملے میں جب آپ نے فرمایا فزوروہا تو اس میں بھی آپ نے دونوں جنسیں ممانعت، دونوں جنسیں مراد لی ہیں، یعنی جب منع کیا تھا تو دونوں کو کیا تھا اور جب اجازت دی تو دونوں کو دی۔ جہاں تک عورتوں کو خاص منع کیا گیا تو اس کے بارے میں ہے عورتیں مردوں کے ساتھ اس علت میں شامل ہیں جس کی بنا پر قبروں کی زیارت کو جائز کیا گیا، اور وہ ہے دل کا نرم ہونا، آنکھوں سے آنسو بہنا اور آخرت کی یاد دلانا، یہ تو دونوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل دو احادیث بھی عورتوں کو قبروں کی زیارت کی رخصت دیتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان عائشہ اقبلت ذات یوم من المقابر فقلت لها یا ام المؤمنین من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها، وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے آئیں، یعنی قبرستان گئی اور وہاں سے لوٹ کر آئیں۔ میں نے ان سے کہا اے ام المومنین آپ کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں منع کیا تھا، پھر ان کی زیارت کا حکم دیا۔
انہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی رخصت دے دی. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر کیا بات سمجھ میں آتی؟ حضرت عائشہ کا عمل بھی یہی بتاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ میں بھی یہ معنی نکلتا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں جا سکتے ہیں. جنازے کے ساتھ عورتیں نہیں جا سکتی، اس میں فرق ہے. جنازے سے تو واضح منع کیا گیا ہے، لیکن ویسے قبرستان جانا عبرت کے لیے اور دیگر وجوہات کے لیے وہ جائز ہے. ایک اور روایت ہے، محمد بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا میں تمہیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، یعنی ان کے گھر میں تھے. آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر رکھی اور جوتی اتار کر اپنے پاؤں کے پاس رکھی اور تہبند کا کنارہ اپنے بچھونے پر بچھایا، لیٹے رہے اور تھوڑی دیر اس خیال سے ٹھہرے رہے کہ گمان کر لیا کہ میں سو گئی ہوں. پھر آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتی پہنی اور دروازہ کھولا اور نکلے، پھر آہستہ سے بند کر دیا. آپ دیکھیے کہ کتنا لحاظ ہے بیوی کا. 3 دفعہ آہستہ کا لفظ آ رہا ہے. آہستہ سے چادر اٹھائی، آہستہ سے جوتی پہنی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور بند کر دیا. ہر جگہ آہستہ آہستہ. یہ کامن سینس کی بھی بات ہے نا، کہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، تو اس کے پاس کس طرح بہیو کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی تو سنت ہے نا. دوسرے کا لحاظ رکھنا، دوسرے کا خیال رکھنا، یہ بھی سنت ہے. وہ کہتی ہے کہ اور میں نے بھی اپنی چادر سر پہ اوڑھی، گھونگھٹ نکالا، اپنا تہبند پہنا اور آپ کے پیچھے چلی، یہاں تک کہ آپ بقیع پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے. پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ 3 بار اٹھائے، پھر لوٹے اور میں بھی لوٹی، اور جلدی چلے، میں بھی جلدی چلی، دوڑے، میں بھی دوڑی، اور گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئی، مگر آپ سے آگے آئی، یعنی پہلے آ گئی، اور گھر میں آتے ہی لیٹ گئی. جب آپ گھر آئے تو فرمایا، اے عائشہ کیا بات ہے، تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا تم بتا دو، نہیں تو وہ باریک بین میں خبردار مجھے خبر دے دے گا. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ اصل بات ہے. تب آپ نے فرمایا، جو کالا کالا میرے آگے نظر آ رہا تھا وہ تم تھی. میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے محبت سے میرے سینے پہ گونسا مارا جس کا درد میں نے محسوس کیا. فرمایا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق دبا لے گا، یعنی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہوں؟ میں نے عرض کی، جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، جب تم نے دیکھا تو انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی طاقت، کہ ایک ہی جگہ، ایک ہی کمرے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، لیکن حضرت عائشہ نہیں سن پا رہی. میں نے بھی چاہا تم سے چھپاؤں، یعنی جب انہوں نے آہستہ بات کی، تمہیں نہیں بتایا تو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا. وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے کہ تم نے اپنا کپڑا اتار دیا تھا. میں سمجھا کہ تم سو گئی تو میں نے نامناسب سمجھا کہ تمہیں جگاؤں، یعنی تمہیں بتا کے نہیں گیا. تب مجھے یہ خوف بھی تھا کہ تم گھبراؤ گی کہ مجھے قبرستان جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بقیع جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کی، میں ان کے لیے کیا کہوں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. سلامتی ہے مومن اور مسلم گھر والوں پر، کیونکہ مرنے کے بعد تو قبرستان ہی گھر ہوتا ہے نا. اللہ رحمت کرے ہم سے پہلوں پر بھی اور بعد والوں پر بھی، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور تم سے ملنے والے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ خود انہیں دعا سکھائی. تو اس لیے کبھی کبھار صرف ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا چاہیے.
امام ابن الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے، پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو وہیں پر لیٹ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ کوئی جنازہ آیا ہے مسجد میں، تو اٹھے اور انہوں نے جنازہ پڑھا اور اس میت کا منہ نہیں دیکھا، نہ پوچھا کون ہے، بس جنازہ آیا پڑھ لیا۔ اس کے بعد لوگ اس جنازے کو دفنانے کے لیے قبرستان گئے۔ جب لوگ لوٹے وہاں سے تو یہ اکیلے وہاں ٹھہر گئے، اکیلے رک گئے اور رک کر اس مردے کے لیے خوب خوب دعا کی، اور پھر چونکہ تھکے ہوئے تھے، نیند میں تھے، واپس آ گئے اور آ کے پھر سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص ان کو خواب میں کہتا ہے، کیا تم ہو وہ شخص جس نے میری قبر پر یہ دعا کی تھی؟ اب اس دعا کے الفاظ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، بڑی خوبصورت الفاظ تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی یہ دعا کی تھی، کیونکہ وہ الفاظ دہرائے گئے تھے تو اس لیے۔ تو کہا کہ تمہاری اس دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو ہمارے پیارے ہیں، صرف جو ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں یا جن سے ہماری کوئی دوستی واقفیت ہے، آج تک زندگی میں ہم صرف انہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو ہم بہت ہی رنج کرتے ہیں، ان کے لیے تو روتے بھی ہیں اور سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں سے بھی کہ وہ ہمارے لیے ہم سے تعزیت کریں اور یعنی دعائیں بھی کریں، لیکن ہم ایک عام مسلمان کا اپنے اوپر حق نہیں سمجھتے، جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ تو جو اصل خیر خواہ ہوتا ہے، اصل خیر خواہ وہ کون ہوتا ہے؟ غیر مشروط، انکنڈیشنل۔ اس کو کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے قبول ہوتی ہے اور دعا کرنی چاہیے سب کے لیے۔ اللہ یعنی کہ ہمارے دین نے سکھایا، اللہ کا حکم نہ کہیں اس کو، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں یہ۔ تو ہمیں ہر ایک کے حق میں خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے خیر خواہ اور ایک ہوتا ہے خود غرض، یہ دو اپوزٹ ٹرمز ہیں۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی خیر چاہنے والا ہوتا ہے، اور جو خود غرض ہوتا ہے اس کو بس صرف اپنی ذات کی پڑی ہوتی ہے، صرف اپنا رونا روتا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی اس کو اپنا غم یاد رہتا ہے۔ کس کی زندگی میں غم نہیں ہوتے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی غم ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہر شخص کی زندگی میں کوئی غم ہے، لیکن غموں کے باوجود کچھ لوگ خوش رہتے ہیں، غموں کے باوجود کچھ لوگ آپ کو خوش نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ان کی خوشی کا راز کیا ہوتا ہے؟ خوشی مال سے نہیں ملتی، اگر خوشی مال سے ملتی تو امیر لوگ ڈپریشن میں نہ جاتے، ذہنی بیماریوں کے شکار نہ ہوتے۔ خوشی صرف اولاد سے بھی نہیں ملتی، جتنی آزمائشیں اولاد والوں پر ہیں وہ شاید بے اولاد والوں پر اتنی نہیں ہیں۔ یہ سب خوشی کی عارضی چیزیں ہیں، عارضی، آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ یعنی بچوں کو دیکھا خوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہم خود ہی بچوں کہتے اچھا اٹھو جاؤ مجھے آرام کرنا ہے، بس وہ خوش ہونا تو ہو گیا، اب پھر اپنا آپ یاد آ گیا۔ قدرتی سی بات ہے، ظاہر ہے ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ کھانا کھا کے وہ خوشی ملتی کتنی دیر کے لیے؟ جتنی دیر کھاتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے کیوں کھایا یہ نہ ہی کھاتے۔ اسی طرح چاہے لباس ہو، چاہے نئی گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، یعنی کوئی بھی چیز لے لیں دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں، یا کسی انسان سے ملاقات ہو یا کسی کی آمد ہو، کوئی مہمان آ رہے ہو، بڑے خوش ہیں ہم کو مہمان آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عارضی خوشیاں دینے والی ہیں۔ میں نہیں کہتی، ان کا انکار نہیں کرتی کہ خوشی ان سے نہیں ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ خوش صرف وہ ہوتا ہے جو اپنے حال پہ راضی ہوتا ہے، جو اپنے حال پہ جس حال میں بھی ہے اس پہ راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا،
وبمحمد النبی، جس کو اپنی زندگی میں یہ تین چیزیں، رب کی پہچان، دین کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور محبت، ان تین چیزوں سے جس کو محبت ہے نا اور وہ راضی ہے ان کو پا کے، وہ جس بھی حال میں نا وہ خوش ہے، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں. کیونکہ ایسا شخص صرف نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی امتحان آیا بھی ہے نا تو یہ بھی مجھے کچھ سکھانے کے لیے آیا، اور اگر اور کچھ نہیں تو کوئی غلطی اپنی یاد آ جائے گی جس کی وجہ سے توبہ کا موقع مل جائے گا. بعض چیزیں ایسے امتحان کی شکل میں آتی ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیاں ایسے آئینے کی طرح شفاف نظر آنے لگتی ہیں. اگر آپ کا اپنا دل صاف ہو، آپ اپنے آپ کو فیس کر سکتے ہو، اپنی غلطیوں کو اکنالج کر سکتے ہو، ماننے والے ہو. کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں نا، کچھ لوگ تو آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے بھی دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں میں نہیں ہوں، میں تو اس سے زیادہ حسین ہوں. تو جو اپنی غلطیوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا کہ دنیا میں نظر آ جائیں، یاد آ جائے تاکہ توبہ کر کے جائیں، معافی مانگ کے جائیں، صاف صفا کر کے جائیں. اب دیکھیں کہ جیسے گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگوں کو کوڑا نہیں نظر آتا اور کچھ لوگ کونے کھدرے وہاں سے آپ کو دکھائیں گے جہاں سے دوسروں کو نظر نہیں آتا. تو ایسی نگاہ کچھ لوگوں کی اپنے اوپر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی غلطیاں بہت اچھی طرح نظر آتی ہیں، کونوں کھدروں سے بھی نظر آتی ہیں. تو جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو فوراً اپنی ویسی ہی خطا یاد آ جاتی کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کوئی اور ایسا کچھ کیا ہو، تو پھر انسان فوراً ہی توبہ کرتا ہے. جیسے داؤد علیہ السلام تھے نا، انہوں نے کیا کیا، جو ہی انہیں سمجھ آئی کہ میری غلطی تھی تو خر راکعا واناب، اللہ کے حضور گر گئے اور توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تو انسان کا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ کتنا عقل سے کام لیتا ہے، کتنا اپنی نگاہیں کھول کے رکھتا ہے، کتنا تزکیہ کرتا ہے، کتنا غلطیوں کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے. اگر آپ پیغمبروں کے حالات پڑھیں نا تو کچھ مشہور پیغمبروں کو تو ہم فوراً کہتے ہیں حضرت آدم نے ربنا ظلمنا پڑھی اور حضرت یونس نے یہ پڑھی. لیکن میں ریسنٹلی قرآن مجید کی تلاوت کری تھی 1-2 دن پہلے، تو اس میں دیکھا کہ ہر پیغمبر نے کسی نہ کسی شکل میں یعنی اعتراف کیا ہوا، حالانکہ وہ نیک ترین مخلوق ہیں، معصوم ترین مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، جبکہ ہم غلطیوں اور خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ہم توبہ ہی نہیں کرتے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. تو بہرحال قبرستان جانے یعنی جب کبھی جائیں نا تو سب کے لیے دعا کریں، وہاں اللہ ان سب کو بخش دے. کیونکہ اگر ہم جاتے بھی نا تو صرف اپنے پیاروں کی قبر پہ بس ان کے لیے دعا کر کے، تو باقیوں کو تو ایسے ایک نظر سے دیکھ کے لوٹ جاتے، وہ کہتے پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون. نہیں، وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہیں، تاکہ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو. اس کنڈیشن پہ بھی نہ کریں کہ اس لیے کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو وہ ان احسنتم لانفسکم، واپس تم پہ لوٹے گی، نیکی واپس لوٹے گی. جی مائک لے لیجیے. جی استاذہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. استاذہ میں جاتی ہوں اپنی والدہ کی قبر پہ، تو میں یہ بخشش کے کارڈ یہاں سے لے جاتی ہوں، اردو میں بھی کچھ، انگلش میں بھی کچھ، بھی کم پڑ جاتے گھر میں پرنٹ کر لیتے ہیں. تو یقین کریں لوگوں کو دیتے ہیں تو اتنا لوگ خوش ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پرنٹ کریں کہ نہیں، یہ تو الہدیٰ انسٹیٹیوٹ ہمارا ہے، تو اس سے یعنی کہ اتنے لوگ یقین کریں ساتھ مستفید ہو رہے ہیں. تو ہم سب کو ہی کرنا چاہیے بالکل. تو بلکہ میں بچوں کو بھی اپنے دے دیتی ہوں نا، بچے چھوٹے والے بھی جا کے مسجد میں بھی دے دیتے ہیں. تو جہاں بھی ہوتا ہے تو یہ ہم سب کو اس میں بہت ضروری ہے کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
सिखाते कि ये दुआ पढ़ें, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलामती है तुम पर, मोमिन और मुस्लिम घर वालों पर, और अगर अल्लाह ने चाहा तो बेशक हम तुमसे मिलने वाले हैं। हम अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए आफियत का सवाल करते हैं। चुनांचे ये बात वाज़ेह हो गई कि मर्दों के साथ औरतों को भी कब्रिस्तान की ज़ियारत की इजाजत है। जहां तक मुमानियत वाली हदीस का ताल्लुक है, एक तो वो हुक्म पहला वाला था और दूसरे इसमें लफ्ज ज़ुवारात आया है जो कसरत से ज़ियारत करने वालियों के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। लिहाजा औरतों को कसरत से कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, वक्तन फवक्तन जाएं। इससे दिल नरम होता है, आंखें बहती हैं, तबीयत आखिरत की तरफ माइल हो जाती है। ज़ियारत क़ुबूर का हुक्म आम है, अलबत्ता मुमानियत हुज्र की है, यानी वो कलाम जिसमें शोर व गोगा, बैन और जाहिलियत की पुकार हो, जिसे कहते हैं ना हाल दुआई। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तक़ूलू हुज्रन, यानी कब्रिस्तान जाओ लेकिन वहां शोर हंगामा मत करो। यानी कुछ जगह होती है उनकी एक सैंक्टिटी होती है, जैसे मस्जिद है तो मस्जिद में जाके ऊंची आवाज में बातें करना, हंसना, कहके लगाना, गफलत से बैठना, खाना पीना, तिजारत की बातें कर, ये नहीं होना चाहिए। उसका एहतराम होना चाहिए। इबादत के लिए जाएं, अल्लाह से डरते हुए जाएं। वो आता है ना पहले पारे में आपने पढ़ा था कि उलाइकल्लज़ीना लम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, इन लोगों को अल्लाह से डरते हुए मस्जिदों में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का घर है। अब अफसोस ये कि लोगों ने तो हरम का हाल क्या कर रखा है, और बच्चों के दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, ये इंसानी जरूरतें, किसी वक्त भूख लगती है, शुगर लो हो रही है, कुछ निकाल के मुंह में डाल के खा, लेकिन एक गफलत एक होता है कि जरूरत के तहत किसी जरूरत को पूरा कर लेना। अगर आप बहुत ही नींद में तो थोड़ी देर आप यानी कि लेट भी जाएं तो मना नहीं है मस्जिद में कैलूला वगैरह करना या कुछ, लेकिन इन्हें गाफिल होके जैसे आप किसी सराय पे पड़े हुए हैं, वो बेहुनूती वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए मस्जिद की। तो औरतों के कब्रिस्तान जाने की शराइत क्या है? सबसे पहले जो भी पढ़ा आपने, कसरत से ना जाएं। जाएं तो किस लिए जाएं? इबरत के लिए जाएं। सब्र पर जमी रहें, सब्र करें। सही बुखारी में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के पास से गुजरे जो कब्र के पास बैठी रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डरो और सब्र से काम लो। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इससे औरतों के लिए ज़ियारत क़ुबूर का इस्बात होता है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई नकीर नहीं फरमाई, और आपकी तकरीर यानी किसी काम को देखकर खामोश रहना और मना ना फरमाना भी हुज्जत है। कि आपने उस औरत को ये नहीं कहा कि यहां से तुम चली जाओ, तुम क्यों कब्रिस्तान आई हो, औरतों को तो आना ही मना है। लेकिन आई हो तो क्या करो? सब्र करो। इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, सही बुखारी की रिवायत है। तो ज़ियारत क़ुबूर के बुनियादी तौर पर दो बड़े मकसद होते हैं। नंबर एक, ज़ियारत करने वाला मौत और फौत शुदगान को याद करके अपनी मौत को याद करता है, अपनी आखिरत की फिक्र करता है, और इस बात से डरता है कि ये लोग या तो कब्र की नेमतों में होंगे, राहतों में होंगे, या फिर सजा मिल रही होगी इनको, तो डर भी लगता है ना। और दूसरा ये कि आने वाला सलाम करे, दुआ इस्तिग़फ़ार करे, इससे मैयत को फायदा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी जाया करते थे और उनके लिए दुआ फरमाते थे। तो हज़रत आयशा ने जब पूछा तो आपने फरमाया, मुझे उनके लिए दुआ करने का हुक्म दिया गया है। सुभान अल्लाह, कैसे खुशकिस्मत थे वो मुर्दे जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते। और फिर ये कि रात के वक्त और तन्हा वहां जाकर, और फिर आपने 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। कब्रिस्तान में जाने की दुआओं में से एक दुआ ये भी है, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु लाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तो बहरहाल ये भी दीन का एक हिस्सा है, लेकिन
वहां जाके क्या नहीं करना चाहिए, ये भी याद रखें, ठीक है ना। और वो क्या है, शोर व गुल, गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए, वहां बैठ के किससे कहानियां नहीं करनी चाहिए, हंसना खेलना नहीं चाहिए, मुंह से बुरे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए, उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, उन्हें पुकारना नहीं चाहिए, वहां खड़े होकर उनकी शान में कसीदे नहीं पढ़ने चाहिए, किसी को जन्नती करार नहीं देना चाहिए, दुआ करते हुए कब्र की तरफ रुख ना किया जाए बल्कि काबा की तरफ कर लिया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जानिब रुख करके नमाज अदा करने से मना फरमाया, और दुआ जो है नमाज का मग़ज़ है, लिहाजा दुआ के लिए भी वही हुक्म होगा जो नमाज वाला है, क्योंकि इन्न दुआ हुवल इबादत सुम्मा क़रा व क़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही इबादत है, तो ये इबादत फिर कब्रों की तरफ मुंह करके नहीं करनी चाहिए दुआ वाली, बल्कि काबे की तरफ। जी माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सच क्वेश्चन है, कब्रिस्तान में लोग जाते हैं और ये जो बाज़ों का टहनी रखते हैं और पानी डालते हैं कब्र पे, इसकी कोई दलील है? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा गुजरते हुए दो कब्रों में से जिनको अज़ाब कब्र हो रहा था उस पर रखा था, तो वो तो आपके लिए खास था, लेकिन सहाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस तरह की चीजों का फायदा तो कुछ नहीं, असल चीज तो अंदर का अमल ही है। फिर ये कि जूतों समेत कब्रों के ऊपर नहीं चलना चाहिए, इसका नहीं मतलब कब्रिस्तान में नंगी पांव चले जाएं, मतलब यह है कि बेहुरमती नहीं करनी चाहिए कब्रों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान की कब्र पर चलने के मुकाबले में मुझे ये बात पसंद है कि मैं अंगारे पर या तलवार पर चलूं या अपना जूता अपनी टांग से सी लूं। इसी तरह सरे बाजार कज़ाए हाजत करना और कब्रों के दरमियान कज़ाए हाजत करना मेरे नजदीक बराबर है। यही वहां जाके, यानी कुछ लोग होते हैं ना जहां मौका मिलता है वहीं यूरिन पास करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फिर कब्रों के जरिए बरकत हासिल करना ये भी मना है, उन पे तवाफ करना, मुर्दों से दुआ करना, इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि वो हमें कोई फायदा नहीं दे सकते, ना नुकसान दे सकते हैं। कब्रों पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो मज़ारात बने हुए हैं जिसमें बिल्डिंग्स और पूरा एक मेला लगा होता है, क्या वहां जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि नहीं, मैं ना तो सजदा करता हूं वहां पर और ना ही उनसे मदद मांगता हूं, बस वैसे ही चला जाता हूं। जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप एक तरह से सपोर्ट ही दे रहे होते हैं ना, जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि जो तुम आए हुए तुम भी ठीक हो, क्योंकि मैं भी आ गया हूं पढ़ लिख के। इबरत तो नहीं हासिल होती, क्योंकि वहां तो एक जश्न मेला होता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि आप फलां फलां मज़ार पे क्यों नहीं जाते, आप इन बुजुर्गों को नहीं मानते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे वहां जाने से बुजुर्गों को क्या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाकर उनके लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा क्या मैं घर बैठे दुआ नहीं कर सकता? तो मतलब यह है कि दुआ तो हर हाल में करनी चाहिए। तो ऐसी जगह जहां शिर्क हो रहा हो, जहां खिलाफ शरीयत बातें हो रही हो, वहां पर शामिल, उन चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी शिर्क की जगहों से, मकामात से बचना चाहिए। और इसकी दलील क्या है? एक सहाबी जिनका नाम, एक सहाबी थे जिन्होंने बवाना के मकाम पर ऊंट ज़बह करने की नजर मानी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। क्यों मना फरमा दिया? कि वहां अहद जाहिलियत में बुतों की पूजा होती थी। समझ आई? बवाना एक जगह जहां एक सहाबी ने कहा कि मैं वहां जाके ऊंट ज़बह करूंगा, तो आपने कहा नहीं, क्योंकि दौरे जाहिलियत में वहां पर बुतों के नाम पर कुर्बानियां होती थी, ठीक है। तो जिस जगह पर गैर अल्लाह के नाम पे कुर्बानियां हो रही हो वहां आप न जाएं।
57% باڈی لینگویج کام کرتی ہے. تو اگر آپ استاد کو دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ باقی 30% فیشل ایکسپریشنز ہیں اور باقی ماندہ جو ہے وہ صرف الفاظ اور جملے ہیں یا ساؤنڈ ہے. اور یہ باتیں جو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ میری زندگی کے وہ تجربات ہیں کہ جو میں نے سال ہر سال میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں اور غور و فکر کے بعد ان مسائل کا حل تلاش کیا ہے. یہ بظاہر دیکھنے میں باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے، تو اس لیے ان بٹوین جو بات ہوتی ہے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کو اچانک اپنا ماضی کا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، کسی کے ساتھ برتی ہوئی بد اخلاقی، یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو، کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگی میں بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہوں، یا اور کوئی ایسے غلط کام کیے ہوں جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتا تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا. تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی. اس وقت شیطان آ کے انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے، تمہاری معافی کوئی نہیں ہونی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. یہ کبھی آپ پہ سوچ آئی؟ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں. یہ کیفیت آتی ہے انسان پر. تو کیا کرے؟ اٹھے، وضو کرے، یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کرے، اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے 2 نفل پڑھے کہ جس میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے، کیونکہ دن میں ایک سٹڈی کے مطابق 60,000 خیال انسان کو، بعض نے 70 اور 72 بھی، کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں گے تو ان کے 72 تک چلے گئے، 72 تک، لیکن 60,000 تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے. تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں، آپ دیکھیے ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کسی میں 20 منٹ 15 منٹ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے، امپاسبل. لیکن یہ کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے. اب مثلاً اس وقت آپ کی توجہ میری طرف ہے، بات کی طرف ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوگا. تو وہ بیک گراؤنڈ پہ خیالات چلتے رہتے ہیں، وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں. اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیولی اور پیچھے سے کوئی آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے پڑھی کتنی تھی، یہ خطرناک علامت. تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے. ڈپریشن کے جتنے مریض ہیں نا، جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں، بار بار فون کر کے میسج کر کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوں فلاں، اور اب پہنچ جائے اس کے سر پہ اور اسے اٹھائیں کہ چلو تم وضو کرو. کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، اٹھو وضو کرو، اٹھو وضو کرو، اچھا سا وضو کرو، میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، اور وضو کر کے 2 رکعت ایسی نماز پڑھ. اب دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی نا پریشانی اور بے چینی، وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی تو اس میں بہت حد تک کمی آ جائے. اور اگر وہ روزانہ یہ عمل دہرانا شروع کر دے تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی. ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں، اور وہ جو ہمیں وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں. تو گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ تھے معاف کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے، اس میں کبھی نہ ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، اور وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی. بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا. کسی بھی ریسیپی میں تھوڑا بہت بھی رد و بدل کر دیں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہی بن سکتا ہے. تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا، کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا. پھر اس سے گرہیں کھلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے. اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں، اس حال میں کہ اس پر گرہیں ہوتی ہیں. بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنا منہ دھوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی. بس اللہ عز و جل ان فرشتوں سے جو حجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے. تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تہجد میں ہے. اور ایک ایک گرہ کا کھلنا، یہ گرہ بازو کہتے ہیں نا ہمیں نظر لگ گئی، ہاں لگ جاتی نظر، اس نظر سے بھی گرہیں پڑ جاتی کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، آپ کا دماغ نہیں کھلتا،
یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے. کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ, پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی. کبھی ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی. انہی طریقوں میں سے, یعنی دس از ناٹ دی اونلی طریقہ, لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. پھر انسان کو حشاش بشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے. انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. اگر وضو نہیں کرتا تو خبیث النفس اٹھتا ہے, سستی کے ساتھ سارا دن اس پہ سستی چھائی رہتی ہے. وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے, خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری, یعنی وضو کر کے سویا. پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے, اونچا چڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے یہی رباط ہے, یعنی شیطان کے خلاف میدان ہے. قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ہاں, تم مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی. تو یہ نور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے. ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے. تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے. وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانا یعنی قیامت کے دن. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے, یعنی جب وضو کرنے لگے تو اوپر تک دھو دیا بازو. میں نے اسے کہا ابو ہریرہ یہ کیا وضو ہوا؟ تو آپ نے کہا اے بنو فروخ تم کدھر ہو؟ اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا, یعنی کہ تم مشکل میں پڑتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے. تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی, یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے, خوبصورت حال میں ہوں گے. یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر پیش ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں؟ کیونکہ دیگر انبیاء کے بھی حوض ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی. آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا. پھر وضو جنت میں لے جانے والی صفت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. ان میں سے ایک وہ آدمی جو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے, یعنی جلدی میں وضو نہ کرے, ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے, بلکہ اچھے سے مل مل کے وضو کرے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے, گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی, یاد ہے کچھ؟ کیا تھی وہ؟ جنت میں آگے آگے. جی, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی. کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی. تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور مقتدی جو ہیں, جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, لوگ اذان کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے. حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے, خود اذان دیتے تھے, خود پھر 2 رکعت پڑھتے تھے. اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا حق ہے, لہذا 2 رکعت ادا کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 2 وجوہات ہیں, یعنی یہی باتیں ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما, انہی دونوں کی وجہ سے, یعنی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے
बावुजू रहने की वजह से। तो इस कदर फायदे हैं वजू के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वुजू के और ये 2 रकअत के बीच में कोई बात नहीं करनी क्या? ऐसा कुछ मना नहीं किया गया, क्योंकि हमारा दीन बेजा पाबंदियां नहीं लगाता। अब एक माँ है, वो वुजू करके बाहर निकली है तो बच्चा कुछ मांगता है उससे, बच्चा छोटा है, या कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, या कोई फोन कॉल आ जाती है, या कोई घर में आ गया है, या आप मस्जिद में ही खड़े हैं, कोई शख्स आपसे सवाल या मसला पूछ लेता है, तो यहाँ चुप की कोई शर्त या कैद लगाई नहीं गई। तो जो पाबंदी लगाई ना गई हो वो अपने ऊपर खुद से खुद नहीं लगानी चाहिए। दादा, मैं रमजान के उम्रे पे गई हुई थी, तो एक अफ्रीका की औरत बैठी हुई थी, उसके पास इतना ही, इस बोतल में इतना ही पानी था, और वो जिस तरह से वो वजू कर रही थी तो मैं उसको हैरत से देख रही थी कि वो इतना लेकर मल मल के ऐसे हाथ वजू कर रही थी, क्योंकि जाहिर है वहाँ पानी कम होता है। हम पानी ज्यादा बहाते हैं और मलते कम है, लेकिन हैरत हो रही थी उसको देख। जी अभी आगे आ रहा है कितना पानी होना चाहिए, अल्लाह हमें माफ कर दे। उस्ताज़ा, अगर कोई गुस्ल करके बाहर आ गया और कोई वजू भूल गया है, मिसाल के तौर पर कानों में पानी डालना भूल गया है या नाक में पानी डालना भूल गया, गुस्ल में दोबारा बहुत पानी चले जाता है, कोई जरूरत नहीं दोबारा। जी खुश्क रहने की बात है। ये जब गुनाहों के माफी की बात हो रही होती है तो ये सगीरा गुनाह या कबीरा भी? जी उमूमी तौर पर तो सगीरा गुनाहों की बात है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिन पे हद होती है, कुछ ऐसे जिनका कफारा जरूरी होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो सारे गुनाह माफ कर दी। और फिर कबीरा गुनाहों से माफी का तरीका क्या है, यानी माफी मांगी जाए। तो हम जब वुजू करते हैं तो उसके बाद जो दुआ मांगते हैं उसमें अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक जब करें तो माफी भी साथ मांग रहे हो, उम्मीद है कि वो भी माफ हो जाए। उस्ताद, यहाँ पे क़यामत के दिन की चमक की बात की जा रही है, तो दुनिया में तो साफ सुथरा और चमकने के लिए हम बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं और उसकी तरफ तवज्जो देते हैं ना, क्या? और ये तो इतना आसान तरीका है, मगर हम कितना उसको अपने ऊपर सोचते हैं कि मुश्किल दुनिया में चमकने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं, फेशियल कैसे करवाते हैं, मल मल के, और कितनी देर लगती? 1 घंटा तो होता ही है ना, और सारे दिन के वुजू का वक्त निकालें तो कितना होगा? 1 घंटे से कम है। यानी अगर 5 नमाजों के 5 वुजू आप करें, एक वुजू में आप टाइम नोट कर ले, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 से भी कम लगते हैं। मैं हमेशा रात को वुजू करके सोती थी, लेकिन आजकल थोड़े से भूल जाती हूँ। मुझे इतना नींद का प्रॉब्लम हो गया है कि मुझे एंजाइटी की मेडिसिन लेनी पड़ी, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं दोबारा अपनी वुजू की आदत कर लूँ। दोबारा वुजू पे आए तो इंशाल्लाह वो मेडिसिन छूट जाएंगी। आपने जैसे बताया कि बावजू जो है जन्नत की सफर है, जब पहले सुना तो उसके बाद से कोशिश की और हकीकत है, आजमाया है कि डिप्रेशन का इलाज है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज करता है और परेशानियों को दूर करता है और अपना आप बहुत लाइट फील होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कैफियत ही बदल जाती है जब आप वुजू से होते हैं, बावजू होते हैं, कैफियत ही बदल जाती है। उसमें एक अच्छा वजू और जल्दी का वजू का भी उसमें बहुत फर्क है कि जब वो अच्छा है बहुत बड़ा फैक्टर है। यस, जब सही वुजू करेंगे तो ही उसका डोज सही होगी, तो सही फायदा होगा। Some people think that if you do wudu, they lose their sleep or they may not be able to sleep. But in fact ऐसा नहीं होता है। अगर वुजू करते हैं और फिर नमाज पढ़ के सोते हैं तो अच्छी नींद आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने फोकस होने की बात की थी नमाज में और फिर बैकग्राउंड की जो बात की थी, इसका पूरा ताल्लुक मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छे वुजू से है। अगर हम पूरा वाकई में जैसा कहा गया अच्छा वजू करते हैं ना, तो फिर वाकई में फोकस अल्लाह सुब्हानहू तआला रहते हैं और वो जो छोटी मोटी जो शैतान की चालें होते हैं बहुत पीछे चली जाती हैं। लेकिन वजू अच्छा नहीं होता तो जो आपने कहा था ना कि सारी बेकार बातें आगे आती हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पीछे चले। तो जो कहा गया ना कि नमाज जन्नत की कुंजी और वजू जो है वो नमाज की कुंजी है। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे पूछना था कि रात में हम अक्सर वुजू करके तो बिस्तर पे लेटने के लिए जाते हैं, लेकिन बाज़ वक्त ये होता है कि अभी आप लेटते हैं तो फिर आपको वॉशरूम का ख्याल आ जाता है, तो फिर आप जैसे बार बार अगर कोई बात नहीं, एक दफा आप चले गए तो वो आपने अपना वो रिचुअल पूरा कर लिया। वुजू से कबल मिसवाक, हर बार वुजू से पहले मिसवाक की तरगीब दिलाई गई है, लाजिम नहीं किया गया लेकिन तरगीब है। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये डर न होता कि मैं मोमिनों पर मशक्कत डाल दूंगा, यानी मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग, तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी वुजू करना उससे पहले मिसवाक करना है, हर वुजू के साथ मिसवाक करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में कसरत से मिसवाक करते थे। हुज़ैफा कहते हैं कि उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते तो अपना मुंह मिसवाक से अच्छी तरह साफ फरमाते, यानी खुसूसन रात को सोने के बाद जब इंसान उठता है तो मुंह को ज्यादा सफाई चाहिए होती। दिन में तो कभी हम पानी पी लेते हैं या बार बार वुजू कर लेते हैं 5 नमाजों की वजह से, लेकिन रात में एट स्ट्रेच कई घंटे तक हमारा मुंह बंद रहता है, तो
پھر زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے پورے ہر کونے کی. زبان کے اوپر بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان پہ مسواک پھیرتے تھے تو صرف ٹنگ پہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ حلق تک جاتے تھے جس سے آوازیں بھی آتی تھی. صحابہ کا عمل. زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی جیسے کسی کاتب کا قلم ان کے کان پہ ہوتا. پہلے زمانے میں وہ لکھنے والے منشی وغیرہ جو تھے وہ یہاں اڑس لیتے تھے، پین ہولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے پین ہولڈر پینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لکھنے والے لوگ کم ہو گئے، ٹائپ کرنے والے زیادہ ہو گئے. تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواک کر لیتے. مسواک رب کی رضا کا ذریعہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. منہ کی صفائی مبالغے کی حد تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا. یعنی اتنا زیادہ مسواک کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں یعنی ہل نہ جائیں یا پھر بہت گھس نہ جائیں. وضو کے مسائل. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی یتودع رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے مگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ رواہ الترمذی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. وضو کی فضیلت. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن لہو اشد بیاضا من الثلج واحلی من العسل باللبن ولآنیته اکثر من عدد النجوم وانی لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضی. قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ قال نعم لکم سیماء لیست لأحد من الامم تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ دو علاقوں کے نام آپ نے بتائے جس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا. عام طور پر تو حوض چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے عدن کہاں پر ہے؟ یمن میں، اور ایلا فلسطین کی طرف ہے. تو اتنا بڑا حوض ہوگا. اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے. یہ جو عربی عبارت ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں ملے ہوئے شہد سے، یعنی جو دودھ اور شہد کو ملا کے شربت بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ میٹھا. اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پہ آنے سے روکتا ہے. یعنی اس حوض سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہی سیراب ہو سکیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر جائے گی اور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے. کس سے؟ وضو کے علامات سے، اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا، جو سکھایا، وہ دراصل ساری پچھلی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ان کی کمپلیشن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ
یہود نے شاید حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہی آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ایک مکمل دین ہمیں عطا کر دیا گیا، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اوریجنل سورسز کی طرف لوٹیں آنکھیں کھول کر۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے، ان حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فتودع فغسل کفیہ 3 مرات ثم مدمد واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع نحو وضوئي هذا رواہ مسلم۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی۔ ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں۔